السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی ڈاکٹر ماجد حبیب آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے نلی کے ایشو پر بات کروں گا۔ میرے بھائیو یہاں پر میں لوگوں سے مخاطب ہوں، ان کو بات سمجھانا چاہوں گا۔ میرے بھائیو یہ جو لوگ این ایل ای کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یا اس کے بارے میں میرا اپنا ٹیک یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایف ایس سی کا ٹاپر، میٹرک کا ٹاپر، تو 4 سال وہ اس کی اسٹڈی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ دیتے تھے، ہر صوبے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا تھا، تو اس میں وہ ٹاپ کر کے بالآخر وہ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ 5 پروف دیتا ہے۔ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی اگزام کے بندہ خود بخود ڈاکٹر بن جاتا ہے، بلکہ وہ جو 5 اگزام ہوتے ہیں وہ موسٹ ٹفیسٹ اگزام ہوتے ہیں۔ آپ فرسٹ ایئر سے لے کر جو ہے فائنل ایئر تک جو ہے 5 اگزام دیتے ہیں، اور ان کا پاسنگ کرائیٹیریا جو ہوتا ہے وہ 50% ہوتا ہے، اور 50% آپ نے ریٹن میں مارکس لینے، اور 50% آپ نے جو ہے وہ وائوا پریکٹیکل اوسفیز میں آپ نے مارکس لینے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی اگزام نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاسنگ پرسنٹیج بھی جو ہے وہ کافی کبھی کبھی کم بھی آ جاتا ہے، اور کبھی 80% 70% تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں آپ سب کو کہ یہ ون آف دا موسٹ ٹفیسٹ ایگزام ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بڑی جو ہے وہ دنیا میں مانی جانے والی یونیورسٹیز ہیں، کے ایم یو ہو گئی، اور یو ایچ ایس ہو گئی، آغا خان ہو گئی، اور کچھ اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ ایگزام کنڈکٹ کرتی ہیں۔ ہر ایک یونیورسٹی اس ایگزام کو کنڈکٹ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اتنے ٹفیسٹ ایگزام سے ہو کے جو ہے یہ اسٹوڈنٹ گزرتے ہیں، اور پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ جو ہے آپ کے 5 سال کی ڈگری ہم تو نہیں مانتے ہیں، نہ ہم اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بلکہ ایک لائسنس کے لیے ایک علیحدہ سا ایگزام جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس ایکسٹرا ایگزام کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہوں، اور یہ بالکل ہی زیادتی اور ظلم کی بات ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ جب ان لوگوں کی انرولمنٹ ہو رہی تھی تو پی ایم ڈی سی کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ ریٹرن دیا تھا کہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر ان کا جو ہے ایڈمیشن ہوا تھا، اور ان جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو نل اینڈ وائڈ کر کے اور ان کے اوپر جو ہے ایک ایکسٹرا ٹیسٹ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ورسٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہ این اے بی والا ٹیسٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی این اے بی ٹیسٹ ہے جس کو این ایل ای قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں فورن گریجویٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو پاسنگ کرائیٹیریا تھا وہ 50% تھا، اور اس 50% کرائیٹیریا میں پاس ہونے کے باوجود بھی ان کا ریزلٹ جو ہے وہ 20%، 30% اور 25% ان کا ریزلٹ آتا تھا، اور اس میں ایسے عجیب عجیب سوال ہوتے تھے کہ بیکٹیریا کے سائز پوچھے جاتے تھے، اور ان کو عجیب سا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو این ایل ای کا جو ٹیسٹ ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس کی پاسنگ پرسنٹیج جو ہے وہ 70% ہے۔ اب دنیا میں کون سا ایسا ایگزام ہے لائسنسنگ کا جس میں 70% جو ہے وہ صرف اور صرف پاسنگ کرائیٹیریا رکھ دیے جائیں؟ اور پھر دوسرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ این ایل ای پاس کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر جابس کی بھرمار ہو جائے گی، اور اسپیشلائزیشن کے لیے وہ جو ہے انرول ہو جائیں گے۔ ان کو صرف اور صرف لائسنس ٹو پریکٹس ان کو دے دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہہ دیا جائے گا کہ بھائی جی آپ پریکٹس کر سکتے ہو، پھر یہ جائیں گے اپنی ہاؤس جاب کریں گے۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کریں، اس کے لیے آپ نے ایف سی پی ایس پارٹ فرسٹ کلیئر کرنا ہوگا۔ اب وہ ایک علیحدہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ادھر 75% ان لوگوں نے بھی پاسنگ کرائیٹیریا رکھ دیا۔ پھر آپ خصوصاً خیبر پختونخوا میں جب آپ ایف سی پی ایس پارٹ فرسٹ بھی کلیئر کر لیتے تو پھر انڈکشن کے لیے آپ پی جی ایم آئی کا ایک علیحدہ ٹیسٹ جو ہے وہ دے رہے ہو۔ تو مطلب تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملات کب تک رکیں گے؟ ابھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ این ایل ای کا ہم لوگ ایگزام لے رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ون سٹیپ ایگزام نہیں ہے۔ وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک سٹیپ ریٹن پاس کر کے اور بس جی ٹھیک ہے جی آپ کا تو کام ہو گیا۔ یہاں پر تو اب علیحدہ علیحدہ اس کا پاسنگ کرائیٹیریا، اس کے ملٹیپل سٹیپس رکھے جائیں گے، پھر ان کی ڈیفیکلٹی لیول کو دیکھا جائے گا، اور پھر پورے سال میں 2 ایگزام ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے ایک ایگزام فیل کر دیا ہے تو آپ کے تو 6 مہینے ویسے ہی ضائع ہو گئے۔ اور یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس ایک ٹول آ جائے گا کہ جیسے ہی اس کو ایک طرف پھیریں گے تو زیادہ ڈاکٹر نکل آئیں گے، اگر اس طرف کر دیں گے تو کم ڈاکٹر نکل آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک فلٹر جو ہے وہ آخر میں رکھ دیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالا قانون جو ہے وہ پی ایم سی ہمارے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے کرنٹ ہیلتھ سسٹم کے اوپر، اور یہ بہت بڑی لعنت ہے جو اس میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا این ایل ای کی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ
जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उनका स्टैंडर्ड आप ठीक नहीं कर रहे हो, और स्टूडेंट के ऊपर आप बर्डन बढ़ाई जा रहे हो, और उसके अलावा आपने आज़ादी दे दी है कि उनकी जितनी फ़ीस रखी जाए, और ख़ाली आप सोच करें कि जो ईटा का जो टेस्ट होता था वो 1500 होता था। आप जितने भी टेस्ट वगैरह वो उनके 1500 जो है रुपीज़ होते थे, उनको अभी 6000 कर दिया गया। एनएलई के टेस्ट को जो है वो 12000 तक पहुंचा दिया, पता नहीं है 20-25 हज़ार तक भी पहुंच जाए। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को चाहिए, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। पहला स्टेप तो स्टूडेंट ये ले सकते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन ना कराएं। दूसरी ये है कि अपनी जो है वो तहरीक अपनी कोई बिल्ड करें, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आप घरों में बैठे रहेंगे और खुद ब खुद एनएलई ख़त्म हो जाएगा। ये आपके ऊपर ये चीज़ नाफिज करके रहेंगे, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी यूनियंस के साथ बैठें, उनको यूनाइट करें, तमाम यूनियंस आपस में इत्तेफाक करें, जितनी भी एसोसिएशन है वो सारे इत्तेफाक करें, और सड़क के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मैं नहीं देख रहा हूँ। बस एक ही रास्ता है, आप इस्लामाबाद में जाएं, अपनी हड़ताल करें, प्रोटेस्ट करें, धरने दें, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये है कि आप कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पर जो है अपनी बात मनवाएं। तो जो है ये नहीं होता है कि आपको घर बैठाए बैठाए आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बात है कि जो लोग सड़कों पर निकलेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो उनको ही फल मिलेगा। तो ये बात है कि आप लोग जो है अभी आपका टाइम आ चुका है, और टाइम आपके पास बड़ा शॉर्ट है, और इसके लिए आप जल्द अज जल्द जो है वो जद्दोजहद जो कर रहा है उसके साथ फ़ौरन आप लोग जुड़। इसी तरह फिर आप लोगों के साथ खिताब करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।